السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر افضال عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ان کنڈیشنز کی بات کی جو بچوں کے اندر سماعت کی پرابلم کی وجوہات بنتی ہیں۔ وہ کنڈیشنز ہم نے 1 بائی 1 پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کی تھی۔ آج ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن بچوں میں یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان کا ہیئرنگ پرابلم شاید چل رہا ہے، تو کیا طریقہ کار ہے کہ ان کی آگے ہم میئرمنٹ کر سکیں، میگنیچیوڈ کا پتہ لگا سکیں، ان کی ٹائپ آف ہیئرنگ لاس کے متعلق آپ اپنا فائنلی ڈیسائیڈ کر سکیں تاکہ علاج کو اس لحاظ سے لے کے چلا جا سکے۔ بچوں میں ایک چیز جو سب سے اہم سمجھی جاتی ہے، جو کہ ایک ہیلتھ اور سوشل ایشو ہے بہت بڑا، وہ ہے نیو بورن ہیئرنگ اسکریننگ۔ نیو بورن ہیئرنگ اسکریننگ یعنی نومولود بچے کی سماعت کا جلد از جلد ٹیسٹ۔ نیو بورن ہیئرنگ اسکریننگ عام طور پہ کوشش یہ کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ وہ بچے کی پیدائش کے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر اندر ہیئرنگ ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل ہو جائے۔ یہ کام دنیا کے بے شمار ملکوں میں بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں یونیورسل نیو بورن ہیئرنگ اسکریننگ، یعنی ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کا ہیئرنگ ٹیسٹ کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ اس کی سماعت ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں یہ پروگرام ابھی ویل اسٹیبلش نہیں ہے۔ مختلف لوگ، مختلف گورنمنٹ ایجنسیز یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس پروگرام کو پراپر طریقے سے ملک کے اندر رائج کیا جا سکے۔ اس میں لیجسلیشن ایشوز ہیں اور چند انتظامی معاملات ہیں۔ ہمارے نیبرہڈ میں جو ملک ہیں لائک ہندوستان ہے، اس میں یہ پروگرام ویل اسٹیبلشڈ ہے اور تمام بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ ایشو جیسا کہ میں نے بات کی کہ ابھی چل رہا ہے۔ نیو بورن ہیئرنگ اسکریننگ جو ہے، اگر وہ آپ خاطر خواہ طریقے سے کر لیں تو آپ کو اس سے ان بچوں کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے جن کی سماعت میں مسئلہ ہے۔ یہ جو اسکریننگ ٹیسٹ ہے یہ بڑا سمپل اور آسانی سے ہو جانے والا ٹیسٹ ہے۔ عام طور پہ جو نومولود ہے، جو نیو بورن ہے، اس کے کان میں ایک چھوٹی سی تار رکھ دی جاتی ہے اور ایک کمپیوٹرائز مشین ہوتی ہے جو کہ اس کو تمام جو ساؤنڈ ٹرانسمیشن ہے اس کے ایکسٹرنل ایئر سے لے کے برین تک اس کو ویریفائی کر لیتی ہے۔ اس میں 2 طرح کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک رزلٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفر ہے، اور دوسرا رزلٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں پاس۔ پاس اگر ہے تو اس کا مطلب ہے بچے کی ہیئرنگ اچھی ہے اور اس کو شاید مزید بہت زیادہ تحقیق کی ڈاؤن دا روڈ ضرورت نہیں ہوگی۔ بہرحال جو بچے ریفر ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی سماعت کے اندر پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایسے بچوں کی ایک باقاعدہ پروٹوکول اسٹیبلشڈ ہے کہ اس پروٹوکول کے تحت ان کا سماعت کا معائنہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنا چاہیے۔ 3 مہینے کی عمر میں، 6 مہینے کی عمر میں، 9 مہینے کی عمر میں، پھر اسکول کے جاتے وقت ان بچوں کا ہیئرنگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ جو نیو بورن اسکریننگ میں ریفر آ رہا ہے اس کی ایک پراپر فالو اپ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ الحمدللہ ہماری ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جس کے تحت صدا، جس کے تحت ہم نے یہ نیو بورن ہیئرنگ اسکریننگ کا پاکستان کے اندر بیڑا اٹھا رکھا ہے اور کافی حد تک ہم مختلف ہاسپٹلس کے اندر یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ ریفر ہے یا وہ رپورٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہیئرنگ پرابلم ہے اور اس کو بھیجا جاتا ہے کہ اس کا ہیئرنگ ٹیسٹ ہونا چاہیے، تو ہیئرنگ سینٹر کے اندر جو ایکوپمنٹ موجود ہے اس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ کچھ ٹیسٹ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹیو ٹیسٹ ہیں، اور کچھ ٹیسٹ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو ٹیسٹ ہیں۔ فیملیز کے لیے، خاندانوں کے لیے اور جنرل پریکٹس کے ڈاکٹرز کے لیے ان کو سمجھنا کافی امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹیو ٹیسٹنگ جو کی جاتی ہے اس کے لیے نیچرلی ایک ساؤنڈ پروف انوائرمنٹ تو بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ اگر کئی ہیئرنگ سینٹرز ایسے بھی ہم نے نوٹس کیے ہیں کہ جن کے اندر ایک ویل اسٹیبلشڈ ایک پراپر ساؤنڈ پروف یا ساؤنڈ ٹریٹڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا، اور وہ ایک نارمل انوائرمنٹ میں، نارمل روم میں بچوں کا ہیئرنگ ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ والے ریزلٹس جو ہیں وہ ریلائبل نہیں ہوں گے۔ آپ کو ایک پراپر انوائرمنٹ چاہیے جس میں بچوں کا ہیئرنگ ٹیسٹ منعقد کیا جاتا ہے۔
سو وہ بچے جن کا ہیئرنگ ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس میں جو سبجیکٹیو ٹیسٹنگ ہے اس میں مختلف انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں، اور وہ انسٹرومنٹس جو ہیں ان کی مختلف فریکوینسیز ہوتی ہیں، یعنی وہ فریکوینسی اسپیسیفک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی ہیئرنگ کیسی آ رہی ہے، کیا نارمل لیولس ہیں یا نارمل سے ہٹ کے لیولس ہیں. سو دیکھنے میں فیملی جب نوٹس کرتی ہیں جب وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ ٹیسٹ بڑے سمپل سے سادہ سے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ اگر ساؤنڈ پروف انوائرمنٹ میں پراپر اسکلفل ہینڈس کے اندر ہو رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو ان کو فالو کیا جاتا ہے، اور یہ بڑے ریلائبل ٹیسٹ ہے. سو فیملیز کو یا والدین کو اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے کہ جی یہ تو بڑے سادے سے ٹیسٹ ہیں، یہ کیا کر کے دیکھا جنہوں نے 2-4 ساؤنڈس دی اور بچے کو دیکھ لیا. نو، اٹس ویری ویری اسٹرکچرڈ سائنٹیفک ٹیسٹنگ. سو ہمیں اس کی ریلائبلٹی پہ کوئی زیادہ شک و شبہات نہیں رکھنے چاہیے، بشرطے کہ وہ اسکلفل ہینڈس میں ہوں، ایکسپرٹ ہینڈس میں ہوں، اور اس کا ایک پراپر انوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہوں. سو سبجیکٹیو ٹیسٹنگ میں ہمیں بڑے اچھے بچوں کے متعلق ہیئرنگ لیولس یا ریزلٹس مل جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سبجیکٹیو ٹیسٹنگ میں ہمیں وہ ریزلٹس نہیں ملتے جو ہم لینا چاہتے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی اپنے کنڈیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر بچہ جو ہے اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، ویژولی وہ کمپرومائزڈ ہے، یا اس کے مسل اسکیلیٹن بون کے اندر پرابلمس ہیں، اس کی بیک کے اندر پرابلم ہے، وہ صحیح طرح سے ماں کی گود میں بیٹھ نہیں سکتا سیدھے سے، وہ صحیح طرح سے اپنی عمر کے لحاظ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ان بچوں میں یہ سبجیکٹیو ٹیسٹنگ کامیاب نہیں ہوتی. تو ان کے ہاں پھر آبجیکٹیو ٹیسٹنگ کے مختلف طریقے ہیں. ایک ٹیسٹ جو بڑا ہی کامنلی استعمال کیا جاتا ہے اس کو ERA یا بیرا کہتے ہیں. ہماری جنرل پریکٹس کے اندر ENT سرجنز کے ہاں یہ بڑا عام طور پہ ریکمینڈڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جی بیرا کروا لیں، ERA کروا لیں، سلا کے کرا لیں. سو ویورز میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں تمام ڈاکٹر حضرات کے لیے بھی اور فیملیز کے لیے بھی کہ جن کو یہ ٹیسٹ ریکمینڈ ہو ان کو اس چیز کو اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہی اس بچے کو اس خاص پرٹیکولر ٹیسٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ ایک کاسٹ انوالونگ اور ٹائم کنزیومنگ ٹیسٹ ہے. اس لیے اس کا جو استعمال ہے وہ اسپیسیفکلی ان بچوں کے لیے ہونا چاہیے جن کو اس کی ضرورت ہے. ہر بچہ جو ہیئرنگ امپیئرڈ سسپیکٹ ہو رہا ہے اس کو ERA یا بیرا کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ٹیسٹنگ جو ہے اس میں بچے کو گہری نیند سلا دیا جاتا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ الیکٹروڈس یا تاریں جو ہیں اس کے پیشانی پہ اس کے کان کے پیچھے لگا دی جاتی ہیں، اور مشین سے ساؤنڈ ڈیلیور ہوتا ہے، اور پھر گرافک پریزنٹیشن کے طور پہ اس کا ریزلٹس جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ بچے کی ہیئرنگ کس لیول پہ جا کے وہ سنتا. سو یاد رہے کہ یہ ٹیسٹ ان اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں ہی ریکمینڈ ہونا چاہیے. ہر بچہ جو سسپیکٹڈ ہیئرنگ لاس کے ساتھ ہے اس کو ERA یا بیرا ٹیسٹ پہ فوری طور پہ نہیں جانا چاہیے. سو یہ ہم نے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ٹیسٹنگ کی بات کر لی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید گفتگو کریں گے کہ ان بچوں کے علاج کے لیے ہم نے کیسے آگے چلنا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ.